1200 صحابہ شہید نہ ہوتے؟ کیوں؟ مسئلہ ہی بہت بڑا ہے. اگر عقیدہ تو ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں باقی. 2 تحریکیں بڑی چلی، 1950 کی تحریک، 1953 کی تحریک، اور ایک 1974 کی تحریک. 1953 کی تحریک کے اندر 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. 10,000 سے زائد مسلمانوں نے قربانیاں دی. یہ وہ ہیں جو اس کے اندر یعنی کہ شمار کے اندر آئے ہیں. مسلمانوں کا ایک جلوس نکلتا تھا، جب ایک لائن، ریڈ لائن انہوں نے لگائی ہوئی، پولیس والوں نے کہا کہ اس سے آگے جو قدم رکھے گا اس کو گولی مار دی جائے گی، لہٰذا جو بھی آگے بڑھتا گولی مار دی جاتی، وہیں شہید ہو جاتا. کرفیو لگا دیا گیا کہ کوئی اذان نہیں دے گا، مسجد بند کر دی گئی. مسلمانوں کے اندر جام شہادت کا جذبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو واضح بیان کیا گیا ہے. 100 آیات میں کچھ ایسی ہیں جن میں بڑے واضح طور پر رسول اللہ کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض آیات ایسی ہیں جن میں اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے. بندے کا عقیدہ اگر ٹھیک نہیں تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس کائنات کا نظام چلانے والا نہیں. وحدہ لا شریک ذات وہ ہے. صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد اور بے نیاز ذات ہے. یہ عقیدہ ہو، جب تک انسان کا یہ عقیدہ نہیں تو اس کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. مشرک کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. آج مسلمان اللہ کو ماننے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی ذات میں بھی شرک کر رہا ہے، اللہ کی صفات میں بھی شرک کر رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو یا زندگی میں کسی وقت بھی اللہ سے ڈرا ہو. علماء فرماتے ہیں ہر اس شخص کو نکالا جائے گا، اس سے مراد جس بندے کا عقیدہ توحید ہے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جس بندے کے عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہے، وہ مشکل کشا کسی اور کو مانتا ہے، وہ حاجت روا کسی اور کو مانتا ہے، وہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا کسی اور کو مانتا ہے، اگر اس کی عقیدہ توحید میں تھوڑی کمی بیشی ہے تو اس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. تو معلوم ہوا عقیدہ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسان کو جنت میں داخل کریں گے. دوسرے نمبر پر آتا ہے عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. عقیدہ رسالت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت جو کسی نبی کی صفت نہیں، وہ ہے ختم نبوت. کہ جب تک انسان کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں وہ مسلمان نہیں. اگر مسلمان ہونے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہے، اور شریعت کے اندر مرتد کی سزا واجب القتل ہے. مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، اور
اندھے بیوقوف لوگ اس کو ماننا شروع ہو گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر متفقہ طور پر یہ بل منظور کر لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا، عقیدہ ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والا، ختم نبوت کا یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اور بالاتفاق یہ بل منظور ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ان کو اقلیت قرار دیا گیا، اگرچہ آج تک انہوں نے اقلیت اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے جو قادیانی ہیں، انہوں نے آج تک اپنے آپ کو احمدی لکھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، جبکہ پاکستان کا قانون اور شرعی قانون ان کو کافر کہتا ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت مان لیں تو بات ہی ختم۔ یہ اقلیت نہیں مانتے تو مسلمانوں کے اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کیونکہ پاکستانی قوانین کے مطابق ان کے اذان دینے پر پابندی، یہ مسلمانوں کے روزوں کو روزہ نہیں کہہ سکتے، یہ عیدوں کو عید منا نہیں سکتے، قربانی کر نہیں سکتے، شعائر اسلام کو نام ان کا شعائر اسلام کا نام یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ پاکستانی قوانین میں ان پر پابندی ہے۔ کیونکہ یہ مسلمان نہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ چلیے قرآن مجید کے کچھ دلائل ہیں، کم از کم 100 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اشارتاً یا وضاحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ذکر کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے شروع میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی سے مراد پرہیزگار۔ اب اللہ رب العزت 5 صفات بیان کرتے ہیں۔ پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے ہیں ان پر جو نازل کیا گیا، یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک صفت بیان کی گئی۔ اس میں اشارتاً بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر بھی نازل کیا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو من قبلک، وما انزل من قبلک کے بعد کا لفظ استعمال ہوتا من بعدی، کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا، من قبلک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری آیت ایک جگہ آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک جگہ آتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا تمہیں حکم دے رہے ہیں تم اس کو لے لو، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 200 احادیث ہیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ 100 آیات، 200 احادیث جن میں رسول اللہ کی ختم نبوت کو بیان کر دیا گیا، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے وما آتاکم الرسول، جو رسول جس کام کا تمہیں حکم دے رہے ہیں تم لے لو، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔
اگلی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر ہم نے پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اب یہ آیت 1,24,000 انبیاء اور 313 رسولوں میں سے کسی پر نازل نہیں ہوئی۔ کتنی شریعتیں آئیں اور کتنے صحیفے آئے، کسی میں یہ آیت نہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کی امت آخری امت، آپ پر کتاب جو نازل ہوئی یہ آخری کتاب، تو یہ آیت بھی نازل کر دی، بس دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کے اندر کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ تو اس آیت سے مراد کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اعلان کر رہی ہے یہ آیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین بھی مکمل، شریعت مکمل، کتاب آخری، امت آخری، نبی آخری، اب کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش باقی نہیں رہی، اس لیے یہ آیت نازل کر دی۔ اس لیے ایک یہودی نے کہا حضرت عمر فاروق کو، حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تم مسلمانوں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اگر یہ ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی، ہم اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں ہم جانتے ہیں، گویا وہ عید کا دن ہے، وہ عرفہ کا دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی یہودی کو سمجھتے ہیں اس آیت کو، یہ آیت کا نازل ہونا ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا، نعمت مکمل کر دی گئی۔ یہ عام آدمی سمجھے نہ سمجھے، یہودی سمجھ گیا۔ اور پھر دوسری جگہ آتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمام نوع انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو جمیعہ کا لفظ استعمال نہ ہوتا، تمام نوع انسانی کی طرف رسول اللہ رسول بن کر آئے ہیں یہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا۔ پھر ایک جگہ آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ نہ بیان کیا جاتا کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، یہ نہ کہا جاتا۔ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات اشارتاً اور کچھ آیات وضاحتاً یہ دلالت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میں نے چند آیتیں مثال کے طور پر پیش کی، سینکڑوں آیات ہیں جن میں اشارتاً بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون، کہ ان قریب میری امت میں ایسے 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، دجال آئیں گے، کلہم انہ یزعم انہ نبی، کہ ان میں سے ہر ایک کیا کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ علماء فرماتی ہیں ویسے تو بہت سارے آئے، 30 سے مراد وہ 30 ہیں کہ جن کے پیچھے ایک بڑی امت گمراہ ہوگی۔ اس 30 سے مراد وہ ہیں چھوٹے موٹے فصلی بٹیرے نکلتے رہتے ہیں موسمی، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک بڑی امت گمراہ ہوگی، جس طرح یہ قادیانی ہے کہ آج تک یہ فتنہ چلتا آ رہا ہے، کتنے لوگ، لاکھوں کروڑوں لوگ گمراہ ہوئے اس کے پیچھے۔ انا خاتم النبیین، فرمایا سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، ولا امت بعدکم، کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس لیے اور عقیدہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا تحفظ کیسے کیا، صحابہ کے دور میں اس پر اجماع ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کا اجماع ہوا۔ مسیلمہ کذاب نے
اس سے پہلے اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں مسلمان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے. اسود انسی نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم کہو کہ میں نبوت کا دعویٰ کیا، مجھے نبی مانو. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس نے ڈرایا دھمکایا. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے. اس نے کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا. عصر کا وقت، شام کا وقت تھا، آگ جلائی گئی، آگ کے اندر پھینکا گیا. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ پر آگ نے اثر نہیں کیا. یہ بات لوگوں میں مشہور ہونے لگی. اسود انسی کے کرندوں نے کہا کہ جناب راتوں رات اس بندے کو یہاں سے نکال دو، ورنہ صبح کو جب لوگ اس کو دیکھیں گے ہم نے اس کو آگ میں پھینکا تھا، یہ تو زندہ سلامت ہے، کچھ اثر نہیں ہوا اس پر، تو لوگ تو تیرا انکار کر دیں گے، تجھے جھوٹا کہنا شروع کر دیں گے. گویا ابو مسلم خولانی کو وہاں سے نکال دیا گیا. ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ مدینہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے اندر نفل پڑھے. اتنی دیر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. وہ دیکھتے ہیں اجنبی شخص ہے، تو وہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے. کوئی اجنبی دیکھتے مہمان نوازی کرتے. قریب آئے، پوچھا حال احوال لیے، پتہ لگا یمن سے آیا ہے. پوچھنے لگے وہاں ایک آدمی ہے جس کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں ایک آدمی ہے جس کو آگ، تم اسے جانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اور سر نیچے جھکا لیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یہ وہی آدمی تو نہیں. فوراً کہا کہ تم وہی تو نہیں؟ اشارے سے سر ہلا دیا، خاموش ہو گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم کو ساتھ لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. دائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، درمیان میں ابو مسلم خولانی ہیں، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی پر بوسہ لیا ابو مسلم خولانی کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تعارف کرانے کے ابو بکر، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اس شخص کا دیدار کرا دیا کہ جس آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے اس پر اثر نہیں کیا. فرمایا اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہو، اللہ نے ہمیں اس آدمی کی زیارت کروا دی. تو یہ فخر کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لشکر روانہ کیے. سمجھنے والی باتیں ہیں. کتنے لشکر روانہ کیے؟ 3 لشکر روانہ کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تقریباً 12,000 صحابہ. مسلمہ کذاب کا لشکر 40,000 کا. مقابلہ ہوا، تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے، 750 قرہ صحابہ شہید ہوئے. سننا ذرا، کتنے؟ 750 قرہ صحابہ جو قاری تھے قرآن کے وہ شہید ہوئے. 70 بدری صحابہ شہید ہوئے. کل صحابہ 1200 جنہوں نے جام شہادت نوش کیا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 269 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں 269 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کی باری آئی تو 750 قرہ صحابہ، 70 بدری صحابہ، کل 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے اوپر جو کچھ قربان کرنا پڑے تم دریغ نہ کرنا. تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوا کہ ابوبکر اگر اسی طرح
قرآن صحابہ شہید ہوتے کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہم آگے لوگوں تک نہیں پہنچا سکیں گے، یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر فکر ہوئی، پھر کہا قرآن مجید کو ایک صحیفے پہ جمع کر لیا جائے، کسی مصحف پر جمع کر لیا جائے۔ تو پھر صحابہ کو جمع کیا تو قرآن کو ایک صحیفے پر جمع کیا۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ۔ آج لوگ کہتے ہیں اس پر بات کیا کرنی ہے، اس پر بات نہ کرو۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہے، ہمارے جتنے سیرت کے پروگرام کوئی فائدہ نہیں ان کا، ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر اتنا چھوٹا مسئلہ ہوتا، حضرت ابو بکر 750 قرا صحابہ کو ان کو جام شہادت وہ نوش نہ کرتے، وہ شہید نہ ہوتے، 1200 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ کیوں؟ مسئلہ ہی بہت بڑا ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں باقی۔ 2 تحریکیں بڑی چلی، 1950 کی تحریک، 1953 کی تحریک، اور ایک 1974 کی تحریک۔ 1953 کی تحریک کے اندر 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، 10,000 سے زائد مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ یہ وہ ہیں جو اس کے اندر یعنی کہ شمار کے اندر آئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک جلوس نکلتا تھا، جب ایک لائن ریڈ لائن انہوں نے لگائی ہوئی، پولیس والوں نے کہا کہ اس سے آگے جو قدم رکھے گا اس کو گولی مار دی جائے گی، لہٰذا جو بھی آگے بڑھتا گولی مار دی جاتی، وہیں شہید ہو جاتا۔ کرفیو لگا دیا گیا کہ کوئی اذان نہیں دے گا، مسجد بند کر دی گئی۔ مسلمانوں کے اندر جام شہادت کا جذبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اس پر کسی قسم پر مسلمانوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ چنانچہ پابندی لگی، کوئی اذان نہیں دے گا۔ ایک مسلمان آگے بڑھا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، گولیاں چلی، وہی شہید ہو گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس نے اللہ اکبر کہا، وہ شہید ہو گیا۔ تیسرا آگے بڑھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولیاں چلی، وہی شہید ہو گیا۔ 1953 کی تحریک کی بات کر رہا ہوں۔ اگلا آگے بڑھا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گولیاں چلی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اگلا بڑا حی علی الصلاۃ، اس نے پڑھا، وہ شہید ہو گیا۔ حی علی الفلاح، اس نے پڑھا، وہ شہید ہو گیا۔ اگلا اٹھا، اللہ اکبر کہنے ہی لگا تھا، گولیاں چلی، پہلے ہی شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد 8واں آگے بڑھا، اس نے کہا اللہ اکبر، گولیاں چلی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ 9واں آگے بڑھا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، گولیاں چلی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ 9 لوگوں کی شہادت ہوئی اور اذان مکمل ہوئی۔ یہ تھا مسلمانوں کا جذبہ۔ ایک بارات جا رہی تھی، 1953 کی تحریک ہے، ایک بارات وہاں سے گزر رہی ہے، دلہے کی گاڑی رکتی ہے، وہاں سے عورت نکلتی ہے باہر، پوچھتی ہے یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، قربانی دینے کے لیے آئے ہیں یہاں۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو اس نے گاڑی سے نکالا، دلہے کو، اور اس کو ترغیب دی، کہا کہ بیٹا اپنے سینے کے بٹن کھول اور آگے چلا جا۔ عقیدہ ختم نبوت کا نعرہ لگا، ختم نبوت زندہ باد، اگر تو اس میں شہید ہو گیا، کل کو حور عین کے ساتھ تیرا نکاح ہوگا اور تیری برات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں گے۔ وہ دلہا آگے بڑھتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، شہید ہو جاتا ہے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا 5 سال کے بیٹے کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے، ختم نبوت، بیٹا کہتا ہے زندہ باد، پھر کہتا ہے ختم نبوت، بیٹا کہتا ہے زندہ باد، گولیاں چلی، دونوں شہید ہو گئے۔ یہی 1953 کی تحریک ہے۔ ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے، نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت زندہ باد، پولیس والے اس کو پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پھر وہ نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت زندہ باد، اس کو سر میں پولیس والے بٹ جو پستول کا ہوتا ہے، رائفل کا، وہ مارتے ہیں، خون نکلنا شروع ہوتا ہے، قاضی کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ قاضی پوچھتا ہے یہ خون کیوں نکلتا ہے؟ پولیس والے کہتے ہیں ہم نے اس کو مارا، یہ نعرہ لگا رہا تھا ختم نبوت زندہ باد۔ اس نے پھر نعرہ لگایا، اس نے کہا 1 سال قید ہے، پھر اس نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، جج نے کہا 2 سال قید ہے، پھر اس نے نعرہ لگایا، جج نے کہا 3 سال قید ہے، بڑھتے گئے 19 سال کر دی، پھر اس نے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد، جج نے کہا 20 سال قید ہے۔
پھر اس نے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد. جج نے کہا پھانسی کے آرڈر ہے، اسے پھانسی دے دو. وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا. جج نے کہا یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد. یہ لوگوں نے قربانیاں دی. ایک کالج سے نوجوان آیا، وہاں کتابوں کے اندر تذکرۃ المجاہدین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، ہاتھ میں کتابیں چھٹی ہوئی، وہیں آیا اور آ کر نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد. پولیس والوں نے پکڑا اور مارنا شروع کیا، فائل کیا. فائر اس کی ٹانگ کے اندر لگا اور آئے اور اس کو مارنا شروع کیا اور کہا تو پڑھنے والا ہے، تو یہاں کیا آیا؟ اس نے جواب دیا پڑھتا رہا ہوں، یہ عمل کا وقت ہے، پڑھتا رہا ہوں آج تک، یہ عمل کا وقت ہے. اگر گولی مارنی ہے ٹانگ میں نہیں مارو، سینے میں مارو. یہ سینہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لیے قربان ہے. تو یہ قربانیاں دی مسلمانوں نے. آج میرے محترم بھائیو، ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی، اچھا کیسا عقیدہ اور کیسا جذبہ تھا لوگوں کا. ایک مستری برکت علی، جس کا نام آج بھی کتابوں کے اندر، بڑھئی کا کام کرتا تھا، اپنی کلاڑی کو تیز کر رہا تھا. مربی آیا قادیانیوں کا، وہ آ کر قادیانی کی دعوت دینے لگا. اب یہ ایماندار تھا، عاشق رسول تھا. یہ اٹھا اور اس کی گردن کے اوپر کڑھاری رکھ کے کہتا ہے بولو تم کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے، لعین ہے، مرتدہ کذاب ہے. اس نے کہا مرزا قادیانی جھوٹا ہے، مرتدہ کذاب ہے، لعین ہے. اس نے بولو جھوٹا ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں. اس نے بولا جھوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سچے نبی ہیں. تو مستری برکت علی نے کہا یہ کلاری پکڑ اور میرے ادھر رکھ، اور مجھے کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے لفظ بول دوں، تو میری بوٹی بوٹی کر دے، میں یہ نہیں بولوں گا. تو بھی جھوٹا ہے، تیرا نبی بھی جھوٹا ہے. یہ جذبہ تھا ان کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کہاں؟ یہ مرزا کانا، یہ بدبخت، یہ لعین، یہ مرتد، یہ کذاب، یہ دجال. الٹی سیدھی جوتی پہننے کس کو پہچان نہیں. ایک جیب کے اندر گڑ رکھتا تھا، دوسری جیب کے اندر پتھر چھوٹے چھوٹے رکھتا تھا. پتھروں سے استنجا صاف کرتا تھا، بعض اوقات گڑ سے استنجا صاف کرتا، پتھروں کو چبا جاتا. ایسا بدبخت بیوقوف انسان تھا، عقل اس کی کام نہیں تھی کرتی. ایک بات کرتا، تھوڑی دیر بعد اس بات کا فوراً انکار کر دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کبھی اللہ رب العزت فرما رہے والضحیٰ، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسمیں کھا رہے ہیں، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واللیل زلفوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کا صحن ہے اور 14ویں رات کا چاند ہے، میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں. آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. شاعر نے کہا نا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. آپ علیہ السلام کی ذات تو ایسی ذات ہے. سید امین گیلانی بہت بڑے شاعر ہیں، یہ جیل کے اندر قید ہو گئے. ان کی والدہ آئی اور آ کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. جو جیل کا ڈپٹی تھا وہ کہتا ہے کہ مائی یہ کیوں رو رہی ہو تم یہ کاغذ اس کے اوپر سائن کر دو اور معافی نامہ لکھ دو، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. تو سید امین گیلانی رحمہ اللہ کی والدہ نے بیٹے سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اماں جی یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ختم نبوت کے جلسوں میں شریک ہوئے ہو، جلوس میں، تم بول دو یہ ہماری غلطی تھی، ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف کر دو، ابھی جیل سے نکال دیتے ہیں. تو ان کی والدہ کو جب بات سمجھ آئی اور سپریڈنٹ جو ڈپٹی تھا جیل کا اس کو گریبان سے پکڑا، کہا بدبخت میں اس لیے رو رہی ہوں کہ یہ میرا بیٹا، مجھے پوتا تو نظر آ رہا ہے گھر میں، مجھے اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا. میں ماں ہوں تو دیکھا ہے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں جیل کے اندر، کیسے گندی جگہ پہ رہ رہا ہے، تم میرے آنسو نکل گئے ہیں. اگر میرے بیٹے ایسے اور 10 ہوتے، وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم نبوت کے اوپر قربان تھے. یہ ماؤں کا جذبہ تھا اور یہ ان کے اندر ایمان کا ایک ولولہ تھا. عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم یہ عقیدہ ہے جس پر صحابہ نے جانیں قربان کی.
1200 صحابہ نے جانیں قربان کی، جس پر لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ بن سلام یہودی ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، مدینہ میں پہلا خطبہ نبی علیہ السلام دے رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ جب میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، جب میری نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر، فوراً میرے دل نے یہ بات کہی، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، 7 ستمبر 1974، آج 5 ستمبر ہے، 1974 7 ستمبر کو بالاتفاق یہ قانون پاس ہوا کہ قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی نہیں مانتا یا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لیں، توبہ کر لیں۔ اس لیے ہمارے پاس اختیار کیا ہے؟ ہم اگر کسی قادیانی کو سرگرمیوں کے اندر ملوث دیکھیں، ہم اس کی تھانے کے اندر رپورٹ درج کرا سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو قانونی طور پر یہ اختیار ہے۔ اگر پولیس والے بات نہیں سنیں گے، وہ سیدھا ڈائریکٹ جج کے پاس جا کر پولیس والے کے اوپر FIR بھی درج کرا سکتا ہے، کیس بھی کر سکتا ہے کہ جناب یہ میری بات نہیں سن رہے۔ ہر مسلمان کو اختیار ہے، اگر چلو یہاں نہیں ہو سکتا، کم از کم 15 پہ اطلاع دے دیں۔ اگر کوئی قادیانی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، آج لوگ نوجوان ہمارے لڑکی کی وجہ سے قادیانی ہو رہے ہیں، دولت پیسے کی وجہ سے قادیانی ہو رہے ہیں، کینیڈا یا باہر کے ویزوں کی وجہ سے قادیانی ہو رہے ہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف ادھر مرزئی لکھا دو، صرف قادیانی لکھا دو، احمدی لکھا دو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، تم تو مسلمان ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ مسلمان انجانے کے اندر یہ چیزیں لکھا لیتے ہیں، لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں، باہر کا ویزا لے لیتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ چیزیں دنیا کی عارضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت پر یقین رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ساتھ جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ کی ذات سے امید ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں معاف بھی کریں گے، جنت میں داخلہ کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو بھائی سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے آج کل یا پرسوں اور گجرانوالا کے اندر ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے، سیرت النبی کانفرنس، عقیدہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اسی عنوان کے اوپر کہ ہم مسلمانوں کے پاس کیا کیا اختیار ہیں، قادیانیوں کی محنت کو کس طرح روکا جا رہا ہے۔ دیکھو ایک بات، آخری بات کیا کہ بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر صحابہ گئے مدینے میں کوئی باقی نہیں بچا، 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، کس عقیدے کے اوپر؟ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر۔ 750 قرہ صحابہ شہید ہوئے، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی میں 259 یا 269 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے، اس کا تحفظ کتنا ضروری تحفظ ہے۔ تو میں اور آپ اگر اس کے لیے استعمال ہو جائیں گے تو بھائی یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ تو بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، جو ریلیاں نکلتی ہیں ہم نے ان میں بھی انشاءاللہ شامل ہونا ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔